السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں اور خیر و اجر کے بٹورنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کو نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نیک اعمال کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر انسان نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی مبارک اور سعادت مند بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے زندگی سے غم، ٹینشن، بلا، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل صالح کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسے مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محبت دنیا کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اس مبارک ایام کے اندر ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ نیکیاں میرے بھائیو بہت زیادہ ہیں، اس کے دروازے بہت سارے ہیں۔ ہم چند اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان کے لیے باعث اجر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے یہاں گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ سب سے پہلے انسان کو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید میں اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس مبارک مہینے کے اندر ایک مسلمان کو تراویح کی نماز کا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قیام اللیل یہ اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اور سجدے قیام اللیل کے بہت سارے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں پوری رات کا اجر و ثواب درج فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس مبارک مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، حاجت مندوں کا، قرض داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے آخرت میں ہمارے مقام کو اعلیٰ و بلند فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں خاص طور سے عمرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ثواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس مبارک مہینے کے اندر انسان کو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کے اندر انسان کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا اللہ کی بندگی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر روزے داروں کے افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین روزے دار کے برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اپنے دور دراز جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی خیر کی دعا کرنا چاہیے، جہاد اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے، لوگوں سے اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور ہمارا یہ رمضان کا مبارک مہینہ بہترین سے گزرے گا، اور اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے میں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔